کیا اسرائیلی حکومت نے لال بچیا کی قربانی کا اعلان کر دیا ہے؟ اور لال بچیا کی قربانی اسرائیل میں کب کی جائے گی؟ اور مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کب شروع ہوگی؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج سے 10 مہینے پہلے 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس نے 5000 راکٹس کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو ہر انسان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اسرائیل، جو کہ 1947 سے لے کر آج تک تیسری بڑی عالمی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نئی جنریشن کو اس عالمی جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار کر چکا ہے، اور ہر طرح کی جنگی، سفارتی اور ٹیکنالوجیکل تیاریاں انہوں نے اسی بیس پر کی ہیں کہ ان لوگوں کو آخرکار ایک دن یہ عالمی جنگ ضرور لڑنی ہے۔ وہ عالمی جنگ جس کی پیشن گوئی ہر ایک ابراہیمک ریلیجن میں کی گئی ہے، اور وہ عالمی جنگ جس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، جنگ ہرمجدون، یا پھر اسلام کے اندر ملحمۃ العظمیٰ، جس کا مقام اسرائیل کے اندر یروشلم شہر کے اندر مجیدو نامی پہاڑی بیان کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنگ اتنی بھیانک ہوگی کہ اگر کسی کے 1000 بیٹے بھی ہوں گے تو 999 بیٹے اس کے اس جنگ کے اندر مارے جائیں گے اور باقی صرف ایک ہی بچے گا۔ اور دوسری طرف اس دنیا میں اسلامی ممالک کا یہ حال ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک موجود نہیں ہے جس میں اسلامی نظام مکمل طور پر نافذ ہو۔ اسرائیل اور امریکہ نے دنیا کے تمام طاقتور ممالک کو اپنی سائیڈ کرنے کے لیے نیٹو کا انتخاب کیا ہے۔ یہ دنیا کے زیادہ تر ایسے ملکوں کا اتحاد ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور اسرائیل اس بات کو اچھے سے سمجھ چکا ہے کہ اس سے اچھا موقع اسرائیل کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا جب دنیا کے تمام مسلمان حکمران آپس میں تفرقے بازی کا شکار ہیں اور آپس میں دست و گریبان ہیں اور انتہائی کمزور حالت میں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے اور اس کو پکڑے رکھنا اور آپس میں تفریق نہ ہو جانا، ورنہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔ پیارے دوستو، اسرائیل کے غزہ پر حملے سے پہلے آپ لوگ یقیناً اپنے ذہن میں یہ بات سوچتے ہوں گے کہ اس دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں اور 1.8 بلین مسلمان موجود ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل یہ ہمت کیسے کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ یعنی بیت المقدس میں موجود مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنے ٹیمپل کی تعمیر کرے؟ لیکن آپ لوگ اس بات پر غور کریں کہ جب اسرائیل نے 10,000 غزہ کے مسلمانوں کو بم گرا کر شہید کیا تو کون سا اسلامی ملک ہے جو کہ جنگ میں اسرائیل کے سامنے اپنی آرمی لے کر سامنے آیا سوائے مذمت اور امداد کے؟ مذمت اور امداد کے علاوہ کڑوا سچ یہ ہے کہ کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کی پیٹرول اور جنگی سامان کے ذریعہ مدد کرتے رہے۔ حالانکہ اگر یہ تمام اسلامی ممالک اکٹھا ہو جائیں تو اسرائیل کا وجود ایک دن بھی اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ ذرا غور کریں کہ اسرائیل نے بہت سوچ سمجھ کر یہ جنگ شروع کی ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ وہ چن چن کر ہر اس ملک کو کمزور یا پھر ختم کر رہا ہے جو کہ ان کی آخری جنگ کی پیشن گوئی یا پھر ان کے مسیحا دجال کی آمد کی پیشن گوئی کے درمیان میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عراق، ایران، لبنان، مصر اور سب سے بڑھ کر فلسطین یا پھر حماس۔ اور اسرائیل کے مطابق وہ اس ٹائم کے اندر بالکل تیار ہیں، کیونکہ ان کے مطابق 5 لال بچیا جو کہ آج سے 2 سال پہلے امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے اسرائیل میں لائی گئیں، اور یہ تورات میں بیان کی گئی پیشن گوئی کے بالکل مطابق تھی، کیونکہ ان کا مکمل جسم سرخ بالوں سے لال تھا۔ انہیں بہت جلد مسجد اقصی کے سامنے ماؤنٹ آلیو پر قربان کر کے مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کے 3rd ٹیمپل
ٹیمپل کو تعمیر کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا مسیحا دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر گریٹر اسرائیل کی حکومت قائم کرے گا، جس کا نقشہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ حالانکہ یہودی قوم بھی اس معاملے میں ڈیوائیڈڈ ہے کہ ان کا مسیحا ہیکل کی تعمیر سے پہلے آئے گا یا پھر بعد میں۔ پیارے دوستو، یہ قوم پچھلے 76 ایئر سے اس جنگ کی تیاری، جس کے اندر تمام رسمیں، لباس، لوکیشن، ربعی کا انتخاب، ہیکل سلیمانی کا نقشہ اور ریچول کی ہر ایک تیاری شامل ہے کے ساتھ اپنی نسلوں کو اس جنگ کی اہمیت اور اس جنگ کی تیاری کرواتی آ رہی ہے۔ اور اب ان کے مطابق وہ وقت پورا ہو چکا ہے اور اب ہم اینڈ ٹائمز کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور یہ سب کچھ دی ٹیمپل ایسوسیشن نام کی ایک آرگنائزیشن کر رہی ہے، جو کہ بنی ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ ویب سائٹ کے علاوہ ان کا ایک الگ یوٹیوب چینل بھی موجود ہے، جس کے اوپر اپنی یہ جنگ کی تیاریوں کے متعلق دنیا کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی اور اس کے اندر بتایا گیا کہ لال بچیا کی قربانی اور باقی اس ریچول کے باقی تمام تر کام کس کس انسان کے ذمے ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد اقصی کو شہید کرنے والے ہیں اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے والے ہیں، اور پوری دنیا میں سے کوئی بھی مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ لوگ بار بار ان ویڈیوز کے ذریعہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم لوگ اب تیار ہیں۔ پیارے دوستو، بظاہر یہ پوری دنیا کی امداد سمیٹنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پوری دنیا کے لوگوں کو یہاں پر وزٹ کی اجازت دیں گے، اور یہ لوگ اس پر ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب انگلش کے اندر ہوگی اور اس کے اندر ہیکل سلیمانی کے متعلق وہ انفارمیشن ہوگی جس کا جاننا اس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ایسا ناممکن ہے، اور چونکہ یہ قوم اپنے آپ کو دی چوزن پیپل یعنی خدا کے چنے ہوئے لوگ مانتی ہے، اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کو کیڑے مکوڑے۔ پیارے دوستو، اگر تاریخ کو دیکھیں تو یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک وقت میں لاڈلی قوم ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدل کر دنیا کی خلافت عربوں کو دے دی۔ لیکن ساتھ ساتھ سورۃ محمد میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پیٹھ دکھائی تو تم لوگوں کو بدل کر کسی اور قوم کو حکمرانی اور خلافت دے کر لایا جائے گا۔ لہٰذا ہم سب نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق عربوں کی نافرمانیاں اور قرآن کو پیٹھ دکھانے اور عیاشیوں میں مگن رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب قوم کو ترکوں سے یعنی سلطنت عثمانیہ سے بدل دیا، لیکن اس کے بعد امت مسلمہ کبھی بھی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکی۔ پیارے دوستو، ویسے تو لال بچیا کی قربانی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے متعلق تمام پیشن گوئیاں تورات کے اندر موجود ہیں، اور مسلمانوں کی کتاب کے اندر ان پیشن گوئیوں کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں، لیکن اس کے بعد کے حالات تورات، انجیل اور اسلامی تعلیمات کے اندر بالکل ایک جیسے بیان ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی عالمی جنگ جس کے اندر تمام یہودی، عیسائی اور منافق مسلمان ایک جگہ ہوں گے، اور دوسری طرف امام مہدی علیہ السلام کا لشکر موجود ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی آخر میں تمام مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ جنگ ہر صورت میں ہو کر رہے گی، اور اسرائیلی حکومت اس جنگ کی منصوبہ بندی بھی کرتی آ رہی ہے، لیکن یہ جنگ کب واقع ہوگی اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں۔ لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اس جنگ کو ڈیلے کروائیں، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو اٹامکس بوم کی تباہی کے ذریعہ شاید ایک بار پھر سے انسانیت سٹورم ایج کے اندر پہنچ جائے، اور انسان ٹینکوں کی جگہ گھوڑے اور مشین گنز کی جگہ تلواریں لے لیں، اور اس کے بعد اسلامی خلافت کا آغاز اسی میدان یعنی فلسطین کے شہر یروشلم سے ہوگا۔ پیارے دوستو، کچھ یوں ہوگا کہ ایک سعودی بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے اندر حکومت حاصل کرنے کے لیے اختلاف ہوگا، اور یہ لڑائی حرم کعبہ کے اندر بھی پہنچ جائے گی، اور یہ تمام قبیلے ایک انسان کو اپنا حکمران تسلیم کر کے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر
کے اس لڑائی کو یہاں پر ختم کریں گے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اس پیشن گوئی کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک موجود نہیں ہے جس میں بادشاہت کا نظام آج بھی نافذ ہو سوائے سعودیہ عربیہ کے، اور اس ٹائم کے اندر بادشاہت کو لے کر اس ملک کے اندر کس قدر کھینچا تانی موجود ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر پورے عرب میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ السلام کی زمینی مدد ایسے فرمائے گا کہ ان کے ظہور کے متعلق سن کر خراسان سے ایک لشکر نکلے گا اور مکہ میں پہنچ کر امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آج کے خراسان کا مطلب ہے ایران، افغانستان اور پاکستان کا کچھ حصہ۔ پیارے دوستو، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا لشکر یہودیوں کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور مبارک اس دنیا میں دوبارہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ کر دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا میں اسلامی ریاست کو قائم کریں گے۔ یہودی قوم کا گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر قبرستان بنا دیں گے۔ اس کے بعد یجوج مجوج اس دنیا میں ظاہر ہوں گے جو کہ اس دنیا میں بہت زیادہ تباہی مچائیں گے، اور ان کے خاتمے کے بعد اس پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ جنگ ایک بہت بڑی تباہی ہے جو کہ انسانیت کو اس ٹیکنالوجی کی تباہی سے نکال کر اس کے اصل قدرتی انوائرمنٹ کے اندر دوبارہ واپس لے جائے گی۔ پیارے دوستو، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اس کے بعد 40 سال تک اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کی باقی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، یعنی دعوت الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور یمن شہر میں ایک ایسی بڑی آگ کا لگنا جو کہ تمام لوگوں کو ملک شام اور اس کے بعد میدان محشر میں اکٹھا کرے گی۔ اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جب ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس دنیا کی ہر ایک چیز تباہ یعنی فنا ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سور پھونکیں گے تو اس دنیا کی تمام اشیاء اکٹھی ہو کر یعنی دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف بڑھنے لگیں گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر نشانیوں کے بعد اب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ قرب قیامت کے کتنے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔